کہ عظیم مہیب اور القادر نام میں اب تک میرا سلام پہنچے۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے مجھے موقع بخشا کہ میں UUNN کی ٹیم کا حصہ بننے والا ہوا۔ میں شکر گزار ہوں آنریبل بشپ لینڈا ایس ولیم کا کہ جنہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں UUNN کی ٹیم کا حصہ بننے والا ہوا۔ اور اسی طرح سے میں مشکور ہوں پاسٹر سیلاس جان صاحب کا کہ جن کے توسط سے میں UUNN کی ٹیم کا حصہ بننے والا ہوا۔ UUNN کی مرکزی آیت ہے 2 تموتھیوس 2 باب اور اس کی 2 آیت، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے روبرو مجھ سے سنی ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو سکھانے کے قابل ہو۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے غور کرنے والے ہوں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت کے مطابق۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آج ہم آمد ثانی کے حوالہ سے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھنے والے ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یہاں پر لفظ دیکھ جو ہے یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے۔ انگلش ورژن میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کا کچھ ورژن کے اندر مطلب جو ہے لک آتا ہے اور کچھ کے اندر بیہولڈ ہے۔ میں جو مضبوط لفظ سمجھتا ہوں بیہولڈ لفظ مضبوط ہے۔ بیہولڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ جڑے رہنا، اس سے کنیکٹڈ رہنا، منتظر رہنا کسی چیز کا۔ یعنی یہاں کا مطلب، یہاں پر دیکھ میں جلد آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس بات کے لیے خداوند کی حضوری میں اس بات کے منتظر رہے، کچھ دن کے لیے منتظر رہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ اپنے دنیاوی کاموں میں لگ گئے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جلد آ رہا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ منتظر رہنا ہے۔ جیسے ایسا نہیں ہے کہ میں ایک طرف دیکھوں اور کچھ دیر کے لیے دیکھتا رہوں اور اس کے بعد اپنی نظر دوبارہ وہاں سے ہٹا لوں، بلکہ ہمیشہ ہمیں منتظر رہنا ہے خداوند کے کلام کے مطابق۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ان کمواریوں کی طرح جو 10 کمواریاں تھیں خدا کے بیٹے جو دلہا کے استقبال کو نکلیں ان میں سے 5 بیوقوف تھی اور 5 عقل مند تھی۔ وہ 10 کی 10 جو ہے دلہا کے استقبال کو نکلتی ہیں، لیکن جب دلہا دیر کرتا ہے تو ان میں سے 5 جو ہیں سو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب دلہا آئے گا تو ہم دوبارہ جو ہے تیاری کر لیں گے، اپنی کپیوں میں تیل ڈال لیں گی اور اس کے استقبال کو نکلیں گی۔ انہی 5 کماریوں کی طرح کا عمل ہماری زندگیوں میں بعض اوقات آتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں سست رفتاری آ جاتی ہے، کوتاہی آ جاتی ہے، ابلیس ہماری زندگیوں پر غلبہ ڈالتا ہے اور ہم خداوند سے کچھ دن تعلق قائم رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اس بات کے منتظر رہنا چاہیے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ منحرف ہو جاتے ہیں، خدا سے بے دل ہو جاتے ہیں کہ یہ کلام سن کر ہم تھک گئے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ بعض لوگ یہ بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے جب سے ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جلد آ رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے بھی یہ سنا تھا، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح ابھی بھی نہیں آیا۔ تو عزیزو، اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، بیہولڈ آئی ایم کمنگ سون۔ یعنی ہمیں خدا سے کنیکٹ رہنا ہے اور اس بات کے منتظر رہنا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح بہت جلد آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی دیر میں؟ وجہ کیا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔
خداوند چاہتا ہے کہ ہر انسان توبہ کرے، اور پریشانی کی بالکل بات نہیں ہے۔ اگر ہم یعقوب کے خط میں خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر ہے اور ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پریشان رہتے ہیں کہ کلام کے مطابق خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو آ جانا چاہیے، تو کلام میں ہی سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ خدا کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر ہے اور ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ تو عزیزو، ہمیں پریشانی ابلیس ہماری زندگیوں پہ غلبہ حاصل نہ کرنے پائے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور اگر ہم زمینی حالات کو دیکھیں تو نشانیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آج کرونا وائرس جو ہیں آپ دیکھیں ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ میں بھی اپنے ایک بھائی سے جو یورپ میں ہے اس سے بات کر رہا تھا، وہ اتنا مسیح میں مضبوط نہیں ہے، لیکن اس نے ایک بڑی بات کی۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ یہ 5G ریڈیشن کی وجہ سے، ویوز کی وجہ سے یہ تباہی ہو رہی ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ یہ وائرس ہی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہے، یہ ضرور ہے کہ جیسس از ریٹرننگ بیک۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا اس کے منہ سے سن کر کہ یسوع مسیح واپس آ رہا ہے۔ اب آپ خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مختلف نشانات ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں بتایا ہے قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، بہن بھائیوں میں محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور اگر ہم دیکھیں اپنے گرد و نواح میں ابتری پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ ابتری پھیلی ہوئی ہے۔ اور میں بھائی سے ہی بات کر رہا تھا تو وہ بات کو بیان کر رہا تھا کہ یورپ میں میں موجود ہوں، یہاں پر بھی ایسا ہی تھا کہ چرچز جو ہے خالی پڑے ہوئے، لوگ جو ہے خداوند سے بہت دور ہیں۔ لیکن خداوند ایک اور وجہ سے لیٹ کر رہا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے، یسوع مسیح کے منادی جو ہے، جب تک دنیا کے کونے کونے تک نہیں ہو جائے گی تب تک خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا آنا نہیں ہوگا۔ تو ہم UUNN کے پلیٹ فارم سے بھی ہم اس آیت کے مطابق خداوند کے کلام کی پرچار کرتے ہیں کہ دوسروں کو خداوند کے کلام کو دوسروں تک لے کر جانا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، تاکہ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اجر اور انعام دو چیزوں پہ غور کریں گے۔ اجر کام کے وسیلہ سے ملتا ہے اور انعام جو ہے مفت میں ملتا ہے۔ جیسے ہمیں نجات جو ہے مفت میں ملی، اور اجر جو ہے کام کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ جیسے آپ میں سے بہت بہن بھائی جو ہے کام پہ جاتے ہیں، 30 دن مہینے میں کام کرتے ہیں اور اس کی انہیں ماہانہ اجرت ملتی ہے۔ کچھ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں اور ان کو اجرت ڈیلی ملتی ہے، کسی کو 1000، 1500 یا 700، کچھ بھی ان کو اجرت ملتی ہے۔ یہ کام کی مناسبت سے اجرت ملتی ہے۔ اور اگر ہم غور کرتے ہیں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں گناہ کی مزدوری موت ہے۔ The wages of sin is death. The wages of sin is death. ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے، پرانے عہد نامہ کے مطابق یہ بات ہے۔ لیکن عزیزو، میرے لیے اور آپ کے لیے ببرکت بات یہ ہے کہ ہمیں نجات انعام کے طور پر مفت ہمیں نجات ملی ہے۔ انعام جو ہے، آپ کسی مقابلہ میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے، انعام آپ کو اس طرح سے ملتا ہے۔ عزیزو، ہم نے غور کیا
کہ جو ہم کام کرتے، جیسے ہم خداوند کے پاک کلام میں نے کہا کہ the wages of sin is death، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب یہ مزدوری کیسے ملی؟ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ یہ ہے the wages of sin is death۔ وہ کام جو ہم کرتے ہیں اس کی ہمیں سزا ملتی ہے، اس کا ہمیں اجر ملتا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن عزیزو، خدا نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیج دیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو عزیزو، اس بات کے منتظر رہنا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح بہت جلد آ رہا ہے۔ اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات پر غور کریں۔ نشانات، علامتیں جو ہے واضح طور پر نظر آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جلد آ رہا ہے۔ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں، نبوتی کلام بیان کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس سن میں آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں ان مدتوں کو جاننے والا خدا خود ہے، کیونکہ اس کے کلام کے مطابق اس نے لکھا کہ میں چور کی مانند آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہیز تھیف، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بتائے ہوئے آؤں گا۔ لیکن سائن، علامات اس نے بتا دی ہیں، نشانات بتا دیے ہیں کہ جب یہ نشانات واقع ہوں گے تو میں جلد آ جاؤں گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک اہم چیز جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، کیا آپ اس کی آمد ثانی کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ نے خداوند کے کلام کو، جو خداوند نے آپ کو ذمہ داری سپرد کی ہوئی تھی، آپ اس کو لے کر قوموں، امتوں اور قبیلوں میں پہنچے ہیں کہ اس کا کلام جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے تاکہ اس کی بادشاہی جلد آئے؟ یہ کام ہے۔ خداوند نے کیا ہمیں جو توڑے دیے ہوئے ہیں، ہم ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ خداوند کے بیٹے یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، ہمارا بہت کردار ہے اس کی آمد ثانی کے لیے اور اس کی بادشاہی کے لیے، ہمارا بہت کردار ہے۔ ہمیں اس کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، ہر نفس تک اس کے کلام کو پہنچانا ہے۔ جب تک اس کا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچے گا، اس کا آنا جلد نہیں ہوگا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔